اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ہمارے لیے بہت سے تاریخی واقعات بیان ہوتے ہیں تاکہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا ہی ایک قصہ اصحاب فیل کا بھی ہے جو کہ سورہ فیل میں بیان ہوتا ہے۔ اس قصے کو پڑھ کر کئی لوگ حیرانی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں کہ ابرہا کے پاس یمن میں ہاتھی کیوں کر آئے تھے جبکہ خطہ عرب میں تاریخی طور پر کبھی ہاتھیوں کا وجود نہیں رہا۔ تو اس بات کا جواب جاننے کے لیے چلتے ہیں اس سلطنت کی طرف جس نے اس خطے پر گہرے اثرات چھوڑے اور اسلام کے شروع کے دنوں میں ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کی۔ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے سلطنت حبشہ کا، جسے تاریخی کتابوں میں اقسم امپائر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مگر اس سے پہلے سورہ فیل کو ایک نظر پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصحاب فیل کا قصہ کیا تھا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کی چال کو اس نے بیکار نہیں کر دیا اور بھیج دیے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مارتے تھے؟ سو ہم نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال یا اس سے چند سال پہلے پیش آیا جب یمن کے بادشاہ ابرہا نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہاں پر اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ یمن ابرہا سے پہلے ایک یہودی بادشاہ کے قبضے میں تھا اور اس سے بھی پہلے یہ علاقہ سلطنت حبشہ یعنی اقسم امپائر کا حصہ تھا۔ سلطنت حبشہ پہلی صدی عیسوی میں قائم ہونے والی ایک بڑی سلطنت تھی جس کی سرحدیں موجودہ دور کے ایتھیوپیا، ایریٹریا، مشرقی سوڈان اور یمن تک پھیلی ہوئی تھیں۔ حبشہ کی تہذیب کا شمار دنیا کی چند امیر ترین اور ترقی یافتہ تہذیبوں میں ہوتا تھا۔ حبشہ سلطنت کے زیر تسلط چند اہم تجارتی راستے تھے جو رومن امپائر کو مشرق وسطیٰ اور ہندوستان سے ملاتے تھے۔ چوتھی صدی عیسوی میں موجودہ لبنان کے شہر سور سے ایک نوجوان سفر کے لیے تیار ہوا۔ دوران سفر وہ جس کشتی پر سوار تھا وہ تباہ ہو گئی، مگر وہ مسافر جس کا نام فرمینٹیس تھا اسے بچا لیا گیا اور اسے غلام بنا کر حبشہ کے بادشاہ ایلا کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ ایلا نے اسے اپنے ہاں بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد رکھ لیا۔ اپنی قابلیت کے بنا پر وہ نوجوان بادشاہ کے قریب تر ہوتا گیا اور بادشاہ نے اسے اپنا خزانچی اور مشیر مقرر کر دیا۔ بادشاہ ایلا کی وفات کے بعد اس کا وارث ایزانا تخت نشین ہوا جو کہ فرمینٹیس کا شاگرد بھی تھا اور اس کی تعلیمات کا بادشاہ کے اوپر ایک گہرا اثر تھا۔ فرمینٹیس کے زیر اثر بادشاہ ایزانا نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور یوں بر اعظم افریقہ میں عیسائیت کی ابتدا ہوئی۔ چھٹی صدی عیسوی میں یمن پر ایک یہودی بادشاہ قابض ہوا جس کا نام تاریخی کتب میں ذو نواس کے نام سے درج ہے۔ اس یہودی بادشاہ نے وہاں کے عیسائی باشندوں پر بے تحاشا ظلم کرنا شروع کر دیا۔ سعودی عرب کے شہر نجران سے چند میل کے فاصلے پر ان گڑھوں کے نشان آج بھی موجود ہیں جہاں عیسائی مذہب کے لوگوں کو جلایا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا ذکر قرآن مجید میں اصحاب الاخدود کے نام سے آیا ہے۔ قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والوں کی اور وہ کہ جو کچھ حاضر کیا جائے گا۔ قتل کر دیا انہوں نے خندق والوں کو، وہ آگ جو ایندھن سے بھڑک رہی تھی جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اس پر خود گواہ تھے، اور وہ مومنوں سے اس بات کا بدلہ لے رہے تھے کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو غالب اور سب خوبیوں والا ہے، وہ کہ جس کی بادشاہی ہے زمین و آسمانوں میں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جب اس ظلم کی خبر حبشہ میں پہنچی تو وہاں کے بادشاہ نے ذو نواس کی سرکوبی کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں ہاتھی بھی تھے۔ وہ لشکر بہت بڑے بحری بیڑوں میں مملکت ہمیار میں اترا اور بادشاہ ذو نواس کو شکست فاش دی۔ اس فوج کے سپہ سالار کا نام ابرہا تھا۔ ذو نواس کو شکست دینے کے بعد ابرہا نے سلطنت حبشہ کے ساتھ بغاوت کر دی۔
اور یمن میں اپنی الگ ریاست کا اعلان کر دیا۔ ابرہہ نے یمن کے شہر صنعا میں ایک عالی شان گرجا تعمیر کروایا تاکہ لوگ وہاں پر زیارت اور عبادت کے لیے آئیں اور اس طرح اس کی سلطنت کی دولت اور رتبے میں اضافہ ہو۔ مگر جب گرجا تعمیر ہو چکا تو لوگوں نے اس گرجے کا رخ نہیں کیا، کیونکہ اس مقصد کے لیے وہاں پر کعبہ موجود تھا اور لوگ عرصہ دراز سے وہاں طواف کے لیے آتے تھے۔ اپنے اس مقصد میں خود کو ناکام ہوتا دیکھ کر ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملے کا ارادہ کیا۔ اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کے سال کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس وقت قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ انہوں نے معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا اور اپنے مویشیوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ جس روز ابرہہ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہوا تو ابرہہ کے ہاتھی محمود نے مکہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا۔ مزید یہ کہ سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ آئے جنہوں نے ابرہہ کے لشکر پر کنکریاں گرائیں اور لشکر کو تباہ کر دیا۔ بیان ہوتا ہے کہ ابرہہ خود بھی اس میں ہلاک ہو گیا اور اس سال کو موت کا سال بھی کہتے ہیں، مگر اسی سال کو زندگی کا سال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسی سال ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی۔ یہ تھا قصہ اصحاب فیل کا، ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔